اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اب سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ اس قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ بھی ڈیفینیٹلی بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے پہلے بھی سنا ہوگا یا انہوں نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی سیکھی ہوگی، قرآن کی تفسیر بھی جاننی ہوگی، لیکن بہت سے لوگ میری طرح کے بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ قرآن کو اردو میں سنا ہو، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ سنا تھا مجھے اتنا اچھا لگا تھا، اور میں نے سوچا او مائی گاڈ، مجھے آج پتہ چلا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج کیا ہے، اور اتنا آسان مجھے لگا، کیونکہ دیکھیں قرآن سیکھنے کے لیے آف کورس استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی ڈیٹیل آپ کو جاننی ہوگی، جیسے وراثت کا قانون، طلاق کا، مرنے کی چیزوں کا، اور یہ سارے کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں ایک پراپر ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو اپنے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر پیغام جو ہے وہ اتنا آسان ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی سیکھنے والا، تو اتنا کلیئر پیغام ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ کیسے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے، نیبرز کے ساتھ کیسے، اپنے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اپنے جن کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہو ان کے ساتھ کیسے آپ نے بہیو کرنا ہے، اور پھر ایک کسی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولو، چغلی نہیں لگاؤ، تم دیکھو کسی پہ ظلم نہیں کرنا، دیکھو فساد نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، یہ تو ہمیں آ ہی جاتی ہے نا سمجھ کے، اس سے میرا رب بہت ناراض ہوتا ہے۔ پھر ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو، دیکھو اگر کبھی پرابلم ہوتی ہے تو اس پہ صبر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے، دیکھو اگر دوزخ ہوگی تو اس میں یہ چیزیں ہوں گی، اور ایسے نہ کرو، میں نہیں چاہتا کہ تم دوزخ میں جاؤ، دیکھو اچھے کام کر لو، اس دنیا میں جب تک ٹائم ہے عمل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب تمہارا ٹائم ختم ہو جائے گا عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے، دیکھو اگر تم نیک کام کرو گے، تھوڑی سی دنیا کھیل تماشا ہے، پتہ بھی نہیں چلنا زندگی ختم ہو جائے گی، نیک عمل کر جاؤ گے تو پھر جنت الفردوس میں ہمیشگی کی زندگی میں چلے جاؤ گے۔ تو کیا مشکل پیغام ہے، سمجھ اتنا تو آتا ہے نا، جتنی ہماری زندگی میں اپلائی کرنے کی چیزیں ہیں اتنی ہمیں سمجھ آتی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بات کہ شرک نہیں کرنا، اس پہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اوکے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ تو کسی صورت منظور نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پراپر پیغام ہم تک پہنچا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قانون دے دیا ہے اس دنیا میں آنے کا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا تھا جنت سے، تو کہا تھا کہ اب جو پیغام ہے وہ میری طرف سے آئے گا، اور جو اس کو مانے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو نہیں مانے گا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بہت سے انسانوں کو، جنوں کو دوزخ کے لیے بھی بنایا ہوا ہے جن کے دل سخت ہیں۔ تو اتنا خوبصورت پیغام جب سمجھ آتا ہے پھر دل میں محبت ہوتی ہے کہ اب اس کو میں ڈیٹیل میں بھی سمجھوں۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ اس قرآن کو ہم جس طرح سے اردو میں پڑھ رہے ہیں اس کا وہ اجر ہوگا جو قرآن جو لینگویج میں، جیسے عربی لینگویج میں پڑھ کے اور اس کو سمجھنے کا ہوتا ہے۔ سمجھنا تو ڈیفینیٹلی ہم یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے نا کہ الف لام میم جو ہے اس میں اگر الف پہ 10 نیکیاں تو لام پہ 10 نیکیاں تو میم پہ، مطلب ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سے ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سب کو توفیق، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو ہی قرآن آتا ہوگا۔ دیکھیے یہ سفر بڑا خوبصورت ہے، جب ہم انڈرسٹینڈ آ جاتی ہے نا چیز، جب ہم اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے عمل میں کیوں نہیں آ رہا، وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، رائٹ؟ تو جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو پھر دل اتنا خوش ہوتا ہے، واللہ میں آپ کو جو بات کہنے جا رہی ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی اندر آپ کے ڈانس کر رہا ہے، جیسے اندر اتنی ہیپینس، اتنا سکون، اتنا اطمینان ہوتا ہے جس کو کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس قرآن کے سفر میں ہمیں یہ سارے اپنے پیغام سمجھا دے اور ہمارے دل میں اتار دے، آمین یا الہی آمین۔ اب دیکھیے شروع کرتے ہیں 17 پارہ، اور آغاز کرتے ہیں سورۃ انبیاء سے۔ بہت خوبصورت سورت ہے، اور اس میں آپ کو بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات بھی سمجھ آئیں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ
यहाँ पे शुरू ही सूरत अंबिया का जहाँ पे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोगों वक्त करीब आ गया। देखिए इसमें हम मौत का भी वक्त ले सकते हैं, इसमें हम क़यामत का भी वक्त ले सकते हैं कि कोई भी वक्त को अगर आप देखते हैं तो अगर हम मौत का लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखो मौत कभी भी आ सकती है और तुम्हारे बिल्कुल ही करीब है, और वो तुम बेखबर पड़े हुए, तुम्हें पता नहीं है कि वो दिन कैसा होगा जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाना है। अब इस आयत को देखिए कि ये हमने तो इतने कुरान में तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने साल हो गए इसको नाजिल हुए, लेकिन आज आप देखिए कि हमारा वही हाल नहीं है कि इमरान खान की जरा स्पीच पे गौर कीजिए कि लोगों ये कोरोना वायरस आप लोगों की जिंदगियां लेने वाला है, आप घरों से ना निकलो, डिस्टेंस कर लो, अपने आप को महफूज कर लो, पर लोग क्या लग नहीं रहा ऐसे कि फी गफलतिन मोरिदून पड़े हुए हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होना। हमारे इंसान की नेचर ही ऐसी होती है ना, उसको लगता है कि थोड़ी देर तो वो घबराता है और उसके बाद वो नॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं चीजें। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की वही मोहब्बत है कि देखो क़यामत का वक्त पास आ रहा है, तुम्हारी मौत का वक्त पास आ रहा है और तुम बेखबरी में पड़े हुए हो। इनके पास इनके रब की तरफ से जो भी नई नसीहत आती है इसे वो खेल कूद में खेल और कूद में ही सुनते हैं। मीन्स कि जब उनके पास कोई नसीहत आती है, उनके पास उनके रब की तरफ से जो भी नई नसीहत आती है उसे वो खेल और कूद में सुनते हैं, जैसे वो सीरियस ही नहीं होते। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई उनको बात बताते थे, जो नई आयत आती थी, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं उधर जाता। इनके दिल बिल्कुल गाफिल हैं और इन जालिमों ने चुपके चुपके सरगोशियां की कि वो तुम ही जैसा तो इंसान है, फिर क्या वजह है जो तुम आंखें देखते जादू में आ जाते हो। पैगंबर ने कहा कि मेरा परवरदिगार हर उस बात को जो जमीन और आसमान में है बखूबी जानता है और वो बहुत ही सुनने वाला और जानने वाला है। देखिए ये इतनी तसल्ली होती है इस बात को सुन के कि वो बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। कई दफा ऐसे होता है कि हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही होती है या कभी कोई हमसे कोई ऐसी बात कह के तो आराम से निकल गया और उसको परवाह ही नहीं, तो लेकिन जब ये एहसास होता है कि कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं सुनी गई है या मेरे साथ ऐसे ज्यादती हुई है, लेकिन मेरा अल्लाह जो है वो तो सुनने वाला है और वो जानने वाला है, वो तो सब वक्त इंसान को देख रहा होता है। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इतना ही नहीं, बल्कि ये तो कहते हैं कि ये कुरान परागंदा ख्वाबों का मजमुआ है, बल्कि इसने अस खुद घड़ लिया है, बल्कि ये शायर है, वरना हमारे सामने ये कोई ऐसी निशानी लाता जो अगले पैगंबर लेके आए थे। उनकी यही जो मुशरिकीन मक्का थी, उनकी यही तो एक बात थी कि जिसमें वो बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे कि कोई मौजज़ा लेके आओ। तो वही अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि इनसे पहले जितनी बस्तियां हमने उजाड़ी सब ईमान से खाली थी, तो क्या ये अब ईमान नहीं लाएंगे। तो उससे पहले भी जितने पैगंबर हमने भेजे सभी मर्द थे जिनकी तरफ हम वही उतारते थे, बस तुम अहले किताब से पूछ लो अगर खुद तुमको इल्म नहीं है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि अगर तुम्हें पता नहीं है तो अहले इल्म से पूछ लो, उनको ये सब बातों का पता है क्योंकि वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना। क्योंकि अहले किताब की अगर बात आप समझते हैं तो अहले किताब तो पहले से उनके पास अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से किताब थी और रसूल भी थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि हमने उनको ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाएं और ना वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उनसे किए हुए सब वादे सच्चे किए, उन्हें और जिन जिन को हमने नजात बख्शी, और हद से निकलने वालों को हमने गारत कर दिया। यकीनन हमने तुम्हारी जानब किताब नाजिल फरमाई है जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र है, लेकिन क्या फिर भी तुम अकल नहीं रखते हो। देखिए अब इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये किताब जो मैंने नाजिल की है इसमें जिक्र मीन्स कि तुम्हारे लिए नसीहत है, तुम फिर भी इसमें क्या नहीं समझते हो, तुम अकल नहीं रखते हो। और बहुत सी बस्तियां हमने तबाह कर दी जो जालिम थी। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपनी ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को गुस्सा आया और बस्ती को तबाह कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें रीजन बता रहे हैं कि जो जालिम थी और इनके बाद हमने दूसरी कौमों को पैदा किया। जब उन्होंने हमारे अजाब का एहसास कर लिया तो लगे इसे भागने, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अब भाग दौड़ मत करो, तो जहां तुम्हें आसूदगी दी गई है वहां वापस लौट आओ और अपने मकानों की तरफ जाओ ताकि तुमसे सवाल किया जाए। कहने लगे हाय हमारी खराबी, बेशक हम जालिम थे। तो फिर तो इनका यही कौल रहा, यहाँ तक कि हमने इन्हें जड़ से कटी हुई खेती और बुझी पड़ी हुई राख की तरह बना दिया। हमने आसमान और जमीन और इसके दरमियान की कोई चीज खेलते हुए नहीं बनाई है। अगर हम यूं ही खेल तमाशे का इरादा करते तो इसे अपने पास ही बना लेते, और अगर हम ऐसा करते तो हम ऐसा कर सकते थे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बल्कि हम सच को झूठ पर फेंक मारते हैं, फिर सच झूठ का सर तोड़ देता है
اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے مینس فرشتے، وہ تو اللہ کی عبادت میں نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا سی دیر بھی سستی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوق میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں، کہ مینس جن کو یہ معبود بناتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں؟ اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں زمین اور آسمان جو وہ درم بھرم ہو جاتے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، ہر اس وصف کے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی کتاب، مطلب کسی بھی کتاب میں کوئی دلیل بتاؤ کہ اللہ نے کبھی یہ کہا کہ تم شرک کر سکتے ہو۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اور اس وجہ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ دیکھیں اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، جس طرح سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر تبھی تو ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کی حجت تمام ہو گئی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ کتاب تو تمہارے ہاتھ میں تھی نا۔ اور اب تو دیکھیے حجت بالکل تمام ہو گئی کیونکہ ہم نے اردو میں پڑھ لی ہے، ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کیا کہا ہے، اور اللہ سے وہی دعا کریں گے کہ انشاءاللہ آسانیاں کرنے والے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا۔ تو اس سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے ان کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرو۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، بالکل غلط کہتے ہیں، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ تو اس کے باعزت بندے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے اللہ واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز اس کی جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو۔ دیکھیں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے بجز اس کے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو، وہ اسی کی سفارش کریں گے۔ اور اگر کوئی بھی یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کا عذاب سکھائیں گے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، اور کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ پیدا کیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کرے۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا۔ دیکھیے آسمان کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا جب بادل جا رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بادل کا ٹکڑا زمین پہ گر جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنی نشانیاں بتاتے ہیں، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی ہے، کیا اگر آپ مر جاتے تو وہ کیا ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم ہر انسان کو اس کی برائی اور بھلائی میں آزماتے ہیں۔ اگر ہم سب تمہاری طرف اور تم سب کو آخر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا یہی ہے جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد سے بالکل غافل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز ہے، اور ہماری نشانیاں دیکھنے کے لیے بھی جو جلدی مچا رکھتا ہے وہ اس کو کہہ دو کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی نشانیاں دکھا دیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ عذاب آخر کب آئے گا۔ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور ان کو ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ہی ذرا سی بھی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا ہے، بس ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے گھیر لیا کہ وہ ہنسی اڑاتے تھے اور ان کو ان کے عذاب نے گھیر لیا۔ ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟
بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے ہی غافل ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیے، یہاں تک کہ ان کی عمر گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ اللہ کی طرف سے جو مجھے پیغام آتا ہے میں تو تمہیں وہی بتا رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں ہو جائیں کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اگر انہیں تیرے رب کا کوئی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھے کہ ہائے ہماری بری قسمت، یقیناً ہم گناہگار۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا کھڑا کریں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو کو، پھر کسی پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں ایسی آیت پڑھ کے اتنا ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کیا لے کے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ترازو میں تولیں گے، کیونکہ وہاں تو ہر ایک کا ترازو میں تلنا ہے نا اس کا نام اعمال۔ تو لیکن کافروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ترازو ہی نہیں ہوگا، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا مسلمان کا ہوگا تو ہم اس کو، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا تو ہم اسے لاکھ حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والی نورانی اور پرہیزگار کتاب دی تھی اور جو اس میں واعظ و نصیحت تھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں، اللہ کرے یہ لوگ ہم ہی ہوں کہ بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپ رہتے ہیں، اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم ہی نے نازل فرمایا، تو کیا پھر تم اس کے منکر ہو؟ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، کیا یہ تمہارے کسی بات کا جواب دے سکتی ہیں؟ ہم نے اپنے باپ دادوں کو، انہوں نے سب نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی پر ہو۔ کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس سچ مچ کوئی حق لائے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ آپ فرما دیجئے نہیں، در حقیقت یہ ہے کہ تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، میں اسی کی بابت تم سے بات کرتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی۔ یقیناً وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے اور کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے علم دے رکھا تھا، اور داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی داؤد علیہ السلام کے تابع تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہیں بچائے۔ کیا تم شکر گزار نہیں بنو گے؟ ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معجزات جو ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا تھے۔ اور اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے جو اس کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا اور بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تو تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ہر معجزے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی وجہ سے تھا۔ اور یعقوب اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کے اہل و عیال عطا کیے، بلکہ اس کے ساتھ ویسے اور بھی اور خاص مہربانی کی تاکہ سچے بندوں کے لیے یہ بس سبب نصیحت ہو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہاں پہ بار بار بات بتا رہے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان نبیوں نے، ان رسولوں نے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ کہتے ہیں وہ میرے سچے اور نیک بندے تھے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب صابر لوگ تھے،
हमने इन्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया। ये सब लोग नेक थे। मछली वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो, जबकि वो गुस्से में चल दिया और ख्याल किया कि हम इसे ना पकड़ सकेंगे। बिलाखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा माबूद कोई नहीं है और तू ही पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूँ। देखिए यही दुआ हम पढ़ते हैं ना कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और हमने इसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लेते हैं। ये गौर करने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार-बार जो बात करते हैं ना, वो यही बात है कि हम ईमान वालों को बचा लेते हैं। और ज़करिया अलैहिस्सलाम को याद करो, जब उसने अपने रब से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तन्हा ना छोड़, तू तो बहुत ही बेहतर वारिस है। हमने इसकी दुआ कबूल की और इसे यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाए और इसकी बीवी को इसके लिए दुरुस्त कर दिया। ये बुजुर्ग लोग नेक कामों की तरफ जल्दी करते थे, नेक कामों की तरफ जल्दी करते थे और हमें लालच, तमा, डर, खौफ से पुकारते थे कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते थे तो खौफ से दुआ करते थे और हमारे साथ आजिज़ी करने वाले थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो पाक बीबी दामन बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की। हमने इसके अंदर अपनी रूह से फूंक दी और खुद इन्हें और इनके लड़के को तमाम जहानों के लिए निशानी बना दिया। ये तुम्हारी उम्मत है जो हकीकत में एक ही उम्मत है और मैं सबका परवरदिगार हूँ, बस तुम मेरी ही इबादत करो। मगर लोगों ने आपस में अपने दिन में फिरका बंदियां कर ली। सब के सब हमारे ही तरफ लौट के आने वाले हैं। फिर जो भी नेक अमल करेगा, याद रखिए, नंबर 1 जो नेक अमल करेगा और वो मोमिन भी होगा और उसकी कोशिश की बेकदरी नहीं की जाएगी। हम तो इसके लिखने वाले हैं कि हर चीज लिखी जा रही है और जिस बस्ती को हम हलाक कर देते हैं इस पर लाजिम है कि वहां के लोग पलट कर नहीं आएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। इस वक्त काफरों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी कि हाय अफसोस, हम इस हाल से गाफिल थे, बल्कि फिल वाक़या हम कसूरवार थे। तुम अल्लाह के सिवा जिन जिन की इबादत करते थे सब दोज़ख का ईंधन बनोगे, तुम सब दोज़ख में जाने वाले हो। अगर ये सच्चे माबूद होते तो जहन्नम में दाखिल ना होते और अगर सब के सब इसी में हमेशा रहने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वहां चला कर कहेंगे और वहां पे इनका चलाना ऐसा होगा कि उनको कुछ सुझाई नहीं देगा। अलबत्ता बेशक जिनके लिए हमारी तरफ से नेकियां पहले से ठहर चुकी, वो सब जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बल आलमीन हमें इन लोगों में शामिल कर दे कि जो जहन्नम से दूर रखे जाएं। वो तो दोज़ख की आहट तक नहीं सुन सकेंगे, अल्लाह अकबर, और अपनी मन भाती चीजों में हमेशा रहेंगे। वो बड़ी घबराहट में भी इन्हें गमगीन ना कर सकेगी और फरिश्ते इन्हें हाथों हाथ लेंगे। और यही तुम्हारा रब का वादा है इन लोगों से जो नेक हैं। जिस दिन हम आसमान को यूं लपेट लेंगे जैसे औराक लपेट लिए जाते हैं, जैसे कि हमने अव्वल दफा उसको पैदा किया, इसी तरह से दोबारा पैदा करेंगे और ये हमारे जिम्मे वादा है और हम अपने इसे जरूर करके रहेंगे। हम ज़बूर में नसीहत के बाद ये लिख चुके कि जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे और हम है भी ऐसे इबादत गुजार बंदों के लिए। तो इसमें एक बड़ा पैगाम है और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि नबी कह दीजिए कि मेरे पास तो बस वही की जाती है कि तुम सब का माबूद एक है, तो तुम उसकी फरमाबरदारी क्यों नहीं करते हो। फिर अगर ये मुंह मोड़ ले तो कह दीजिए कि मैं तो तुम्हें यकसा तौर पर खबरदार कर चुका, मुझे इल्म नहीं कि जिसका वादा तुमसे किया जा रहा है वो करीब है या दूर है, मींस क़यामत का। तो अलबत्ता अल्लाह ताला तो खुली और जाहिरी बातों को भी जानता है और जो तुम छुपाते हो अल्लाह तो उसको भी जानता है और मुझे इसका इल्म नहीं है। मुमकिन है ये तुम्हारी आजमाइश हो या एक मुकर्रर वक्त तक के फायदा पहुंचाने की जगह। देखिए इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जो एक बात कहते हैं ना कि मुझे इसका इल्म नहीं है क़यामत का, मुमकिन है कि ये तुम्हारी आजमाइश हो या एक मुकर्रर वक्त तक का फायदा पहुंचाना हो। खुद नबी ने कहा
اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت صورت تھی۔ اب دیکھیے ہم نیکسٹ سورہ ہے سورۃ حج، اور سورۃ حج جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 10 رکوع ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، اور ہم اللہ سے وہی دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہمیں جو کچھ احکامات ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے لیے آسان کر دے، ان کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بری چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دے رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ دیکھیے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سخت آیت بیان کر دی کہ قیامت کا پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، کیونکہ لوگ تو ایسے کھیل تماشا سمجھتے ہیں، ہاں قیامت آئے گی تو دیکھیں گے، اس وقت دیکھیں گے، اب ہر وقت تو نہ ڈراؤنا ہم لوگوں کو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس پر قضائے الہی لکھتی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا۔ کون؟ شیطان، اور آگ کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر خون اور پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو صورت دیا گیا اور بے نقشہ بھی ہے۔ یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کی قدرت جانو، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں بھی چھوٹی جب وہ ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کی وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض بغرض عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بغرض عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنے گھر میں کسی بزرگ کو دیکھا ہوگا تو آپ اچھے سے اس آیت کو سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہے ہیں کہ کتنے سمجھدار عقل مند ہوتے ہیں، لیکن جس وقت ایسے بڑھاپے کی ایج میں آتے ہیں کہ ان کو یاد بھی نہیں رہتا، ان کی یادداشت ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو اتنے انٹیلیجنٹ مائنڈ ہوتے ہیں وہ کدھر چلے جاتے ہیں، ان کے دانت سارے گر جاتے ہیں، ان کو ذائقہ ان کا ختم ہو جاتا ہے، ان سے چلا نہیں جاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی اور پھولتی ہے، اور ہر قسم کی رونق اور نباتات اگاتی ہے۔ اب یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کا حق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح کے اگزامپلس دے کے کہتے ہیں کہ جیسے زمین تھی، بنجر تھی، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش برسائی تو کیسے پھول پودے نکلتے ہیں، اور پھر کیسے خزاں آتی ہے اور سب ختم ہو جاتے ہیں اور ہوائیں ان کو لے کے اڑ جاتی ہے۔ تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہے، اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ بعض لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ یقین مانو کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہ یعنی پورے اسلام میں نہیں آتے، کبھی وہ بالکل کنارے پہ ہوتے ہیں کہ جہاں ان کو فائدہ لگتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں، اور اگر دوسری طرف فائدہ لگتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہاں کا نقصان اٹھا لیا، اور واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی ان کو نفع دے سکتے ہیں۔ یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ یقیناً برے دوست ہیں اور برے ساتھی ہیں۔
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا۔ اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے۔ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد دونوں جہاں میں نہ کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسا باندھ کر اپنے گلے میں پھندا ڈال دے اور گلا گھونٹ لے، پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے کیا بات ہوتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ نظر آ رہا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ تم ان کو تکلیفیں دو گے اور تم جو تمہارا دل چاہتا ہے تم کر دو گے، اللہ اپنے مومن بندوں کو اور اپنے رسولوں کو یوں نہیں چھوڑتا۔ اور اگر کچھ بھی کرنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گلے میں پھندا ڈال کے مر جاؤ، تب بھی تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ ہم نے اسی طرح قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے ہدایت فرماتا ہے۔ بے شک اہل ایمان اور یہودی اور صابی نصرانی، مجوسی اور مشرکین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم خود فیصلہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اور کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے، اللہ اکبر، سب آسمان والے اور زمین والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور سب انسان بھی۔ ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، جسے تیرا رب ذلیل کر دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ربنا لا تجعلنا منہم، جن سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے، وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اب چکھو جلنے کا عذاب۔ ایمان والے اور نیک جو لوگ ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلوں سے نہریں لہریں مار رہی ہوں گی، جنہیں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور جو سچے موتیوں کے ہوں گے۔ وہاں پہ ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا، ان کی پاکیزہ باتوں کی رہنمائی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے رکے اور مسجد حرام جانے اور حرمت والی مسجد میں جانے سے روکا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ برابر نہیں ہیں، اور ان کا جو بھی وہ ظلم کرتے ہیں اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ ہم انہیں دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کیا اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کے طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھنا۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو، اس کی صفائی کا انتظام کرو۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو میرے گھر پہ حج کرنے آ رہے ہیں اور عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیدل آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کے تمام راہوں سے تیری طرف چلتے آئیں گے تاکہ اپنے لیے فائدہ حاصل کرے اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کرے۔ پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکوں اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کر لیں گے اور اپنی نظریں پوری کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کریں گے۔ اور یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گرا، اب یا تو اس کو پرندے اچک لیں اور یا پھر وہ کہیں دور دراز کی جگہ پھینک دیا جائے۔ یہ سن لو اب، اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور حرمت اور احترام نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے، پھر ان کا حلال ہونے کی جگہ، اب یہ قربانی کے جانوروں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ان کو ان کی حلال کرنے کی جگہ یعنی خانہ کعبہ ان کو پہنچا دینا ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اسپیشلی جو لوگ امریکہ جیسے باہر رہتے ہیں تو اکثر حلال اور حرام کی بات پہ ہوتا ہے کہ ہم
کس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں اور کن کا اہل کتاب کا کھا سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ آیت آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چھپائے جو ذبح کیے جاتے ہیں جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں. سمجھ لو کہ ہم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے. تم اس کے تابع فرمان ہو جاؤ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. دیکھیے اس میں کتنا کلیئر حکم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جیسے کہتے ہیں کہ جو کتاب ہے ان کا کٹا ہوا ہم کھا سکتے ہیں اگر وہ اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اہل کتاب کا کھا سکتے ہو تو ڈن ڈیل کہ ہم کھا سکتے ہیں. بعض لوگوں کا یہی ہے نا. تو اس کا میں بتا رہی ہوں کہ بعض لوگ تو بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے صرف ذبیحہ ہی کھانا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ جس پر اللہ ہر امت کا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قربانی کا طریقہ سکھایا. ان کی شریعت میں ڈیفینیٹلی قربانی کا طریقہ ہے. اگر وہ اس کو فالو نہیں کرتے تو پھر کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. تو یہاں پہ وہی ہے کہ ان پہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور سمجھ لو کہ تم سب کا معبود اللہ ہی ہے. اور عاجز کر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے نہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ جو کہتے ہیں کہ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے اور تم اسی کے تابع فرمان ہو، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے جو ہے نا ان کی ذکر ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھر تھرا جاتے ہیں. اب ذرا سوچئے کہ کیا اللہ کا کبھی ذکر ہوتا ہے یا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہمارے دل تھر تھراتے ہیں؟ ہمارے اس لیے نہیں تھر تھراتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا ہے. ہم تو بس ایسی ناصرہ قرآن کی طرح پڑھ جاتے ہیں نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ انہیں جو برائی پہنچے اس پر وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے دوسروں کو دیتے ہیں. قربانی کے اونٹ، اب یہ قربانی اونٹ ذبح کرنے کا طریقہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی، ان میں تمہیں نفع بھی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو. پھر جب وہ اپنے پہلوؤں پر زمین پر لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے چھپاؤں کو تمہارے لیے مسخر تخت کر دیا اور تم شکر گزار کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کی قربانیوں کے گوشت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے. یہ آیت ان کو سب کو سنا دینی چاہیے. جو جیسے بقرہ عید آتی ہے نا تو پھر اپنے بکروں کو سجا کے اپنے نیبرز کو دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارا بکرا تو بڑا ہے، آپ کا تو بالکل مریل سا بکرا ہے دیکھو. اور اس کو سیر پھر کرانے اس نیت سے اگر جاتے ہیں کہ ہم سارے محلے کو ذرا بتائیں کہ ہمارا بکرا جو ہے سب سے مہنگا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے. سن لو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں. یہ اتنی خوبصورت مجھے آیت لگی کہ دیکھیں سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ انسان اتنا سیڈ ہو جاتا ہے کہ کیوں لوگ ایسے میرے لیے بات کر رہے ہیں. تو اگر دیکھیں اگر کوئی زیادہ بات کر رہا ہو نا تو پھر اپنا عمل تھوڑا سا دیکھیں کہ کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی ہے. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا بڑا وعدہ کر رہے ہیں کہ سن لو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہٹا دیتے. اب جو اگر آپ کے اگینسٹ بات کریں گے، کوئی آپ کو تانا دینے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو کسی طرح سے بے چاہ رہے ہیں کہ ان کو راستے سے ہٹائیں، تو آپ بے فکر ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمنوں کو ہٹا دے گا راستے سے. کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں. بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے. یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا. اب صحابہ کی زندگی آپ کو یاد ہے کہ مکہ سے کیسے ان کو نکالا گیا تھا، اپنے گھر بار، کاروبار، بچے، سب فیملی، دوست سب چھوڑ کے وہ کیسے نکلے تھے، صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا. دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کے کاموں میں لگ جائیں. اللہ کی مدد کیا ہے؟
اللہ کی مدد یہی ہے کہ اللہ کے کمزور پسے ہوئے لوگوں کی مدد کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ تم ان کی مدد کرو میں تمہاری مدد میں لگ جاؤں گا. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غلبے والا ہے. اور وہ حدیث آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا، میں پیاسا تھا پانی کیوں نہیں دیا، میں ننگا تھا کپڑے کیوں نہیں پہنائے. تو وہ بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین آپ کیسے ایسے ہو سکتے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلانے جاتا تو ادھر مجھے ہی پاتا. وہ میرا بندہ بیمار تھا، وہ درد سے کرا رہا تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو ادھر مجھے ہی پاتا. وہ میرا بندہ جس کے پاس انف کپڑے نہیں تھے، تیرا کلوزٹ کپڑوں سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہ گر رہے تھے کپڑے، تو نے اس کو نہیں دیے، تو اگر تو اس کو دیتا وہ مجھے ہی پاتا. اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں. تمام کاموں کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ تو پہلے نوح علیہ السلام، عاد و سمود اور قوم ابراہیم اور لوط کو بھی جھٹلا چکے ہیں، اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے. موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے. بس میں نے کافروں کو یوں ہی مہلت دی کہ تاکہ میں آزماؤں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور پھر میرا عذاب دیکھیں کہ کیسا ہے. بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ بالا کر دیا اور اس لیے کہ وہ ظالم تھی. دیکھیں پھر وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار بات کرتے ہیں کہ بستیوں کو کیوں الٹ پلٹ کر دیا تھا، کیوں تباہ کیا تھا، کہ وہ بستیاں ظالم تھی. بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے بلند محل جو ہیں وہ ویران پڑے ہیں. کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل کو اس بات میں سمجھنے میں مدد کرتی؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا کانوں نے ہی ان کی کہ واقعات کو سن لیے ہوتے. بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے. اللہ اکبر. دل کیسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اس میں بغض آ جاتا ہے، نفرت آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل ہی اندھے ہو جاتے ہیں اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں. اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا. ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہی آیا ہوں، اور بس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزیاں ہیں. اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے لیے درپے ہیں اور وہی دوزخی ہیں. ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا. پر شیطان کی ملاوٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا دانا اور با حکمت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ کے اور جن کے دل سخت ہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بیماری ہے اور ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ جن کے دلوں میں بیماری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شیطان سے بچتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ پورا قرآن آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھ لیا کہ کس طرح سے شیطان نے ان کو بہکایا، اب اس کے بہکاوے میں نہیں آنا. اور پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے اپنے اوپر کیسے ہم نے دم کرنا ہے، کیسے ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، کیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنی ہے. تو بچاؤ کے تو سارے طریقے بتا دیے نا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بچتا ہے. بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہے. اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، بس وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف راہبری کرنے والا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے بار بار جو بات ہوتی ہے، پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایماندار ہے نا، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم ہو جائے گا اس کے لیے، کیونکہ پہلے وہ ایماندار ہوگا، اس کا دل
دل خالص ہوگا. ہم دنیاوی لوگ بھی خالص دودھ لینا چاہتے ہیں صرف, تو اس میں بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو, کوئی چیز ہم ملاوٹ والی پسند نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے پسند کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک, کہ یا رب العالمین جو محبت آپ کی ہے بس ہمیں وہ عطا کر دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے, حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے گی اور ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے گا جو منحوس ہے, اور اس دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی, وہی ان میں فیصلہ فرمائے گا. ایمان و نیک عمل کرنے والے تو نعمتوں بھری جنتوں میں رہیں گے, اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. اب دیکھیے جہاں پہ جنت کی بات ہوتی ہے نا, تو آٹومیٹیکلی ہم مسلمان جو ہے نا, ہمارے دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے, جنتوں کے وعدے ہمارے لیے. لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ نہ کرے, کیونکہ وہ پھر آپ کو یاد ہے نا جو منافق, فاسق اور مومن کی ہم نے ساری ڈیٹیل پڑھی تھی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں اس سے بچا دے. اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا. اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سے سب سے بہترین روزی دینے والا ہے. دیکھیے ترک وطن جس نے بھی کیا, اس وقت کی اگر بات لیتے ہیں تو صحابہ نے کیا تھا, اور پھر وہ جنگیں ہوئی تھی, جنگ بدر ہوئی تھی, جنگ احد ہوئی تھی, اور جس میں کوئی صحابہ شہید ہو گئے تھے, اور اس کے بعد بھی جو جنگیں ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات کرتے ہیں کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ بات یہی ہے کہ جس نے بدلہ لیا اس کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا, پھر اگر اس نے اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا. بے شک اللہ درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو نقصان دیتا ہے, کوئی ظلم کر رہا ہے, تو دوسرے کو حق ہے کہ وہ اس کا جواب دے, لیکن اگر اس سے زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہو جائیں گے. اس لیے یہ بڑی ٹرکی بات ہے, اگر آپ سوچیں اس بات کو تو اس لیے معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق پر ہے, اور اس کے سوا جسے بھی وہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. بے شک اللہ بلندی اور کبریائی والا ہے. کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے, بس زمین سرسبز ہو جاتی ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا مہربان اور باخبر ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے جو بے نیاز ہے, اور تمام تعریفیں اسی کی ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں, اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے. دیکھیں میں نے یہی بات آپ سے کہی تھی نا کہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی چیز, ابھی دیکھیں کتنی خوبصورت, اب بارش کو دیکھے تو ایسے نہیں لگتا کہ کون سی چھننی اوپر لگی ہوئی ہے جسے چھن چھن کے بارش گرتی ہے. ہمیں تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے نا کہ آسمان ایک فلیٹ سی چیز ہے, اور وہاں سے پانی گر رہا ہے تو وہ تو دھڑ کر کے جیسے بالٹی سے پانی گرے ویسے گرنا چاہیے. یہ کیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتی اپنے بندوں پہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور مہربان ہے. اسی نے تمہیں زندگی بخشی اور وہی تمہیں مارے گا, پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک انسان البتہ بڑا ناشکرا ہے, کہ اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ کے پھر ویسے کی ویسی حرکتیں کرتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں, بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیں اور بلاتے رہیں, یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہیں. پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگے تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے. بس تمہارے سب کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ خود کر دے گا. کہ آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے. دیکھیے اللہ, اور آسمان و زمین کے اندر ہم بھی تو ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ہلتا بھی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں لکھ لیا جاتا ہے, اور ایک ایک چیز قیامت کے دن گواہی دے گی. اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے.
اور یہ بھی لکھی ہوئی بات کتاب محفوظ میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر تو ہر امر بالکل آسان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں، نہ تو وہ خود ہی اس کا علم رکھتے ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہرے پر ناخوشی کے صاف آثار دیکھ لیتے ہیں، وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والے پر حملہ ہی کر بیٹھے۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ اسے بھی چھین نہیں سکتے۔ بڑا ہی بھودا طالب ہے اور بڑا ہی بھودا وہ ہے جس سے وہ طلب کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان کھول کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکار رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان کی کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی واپس چھین کر نہیں لا سکتے۔ بڑا بھودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بھودا ہے جس سے طلب کیا جاتا ہے، کہ مینس کہ وہ جو اس کی پیروی کر رہے ہیں، جو اس کو پوج رہے ہیں، وہ بھی بڑے ہی خراب ہیں، اور جس کی جا رہی ہے وہ بھی بڑے خراب ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر ہی نہیں جانی۔ دیکھیے یہ اللہ کی شکایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ تم نے اللہ کی ویسی قدر ہی نہیں کی جیسے حق بنتا تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہی زور اور قوت والا ہے اور غالب و زبردست ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے لوگوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کا پیغام کون پہنچا رہے ہیں؟ وہ جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں نا، آپ سنتے ہیں، پھر آپ اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں، آپ آگے بھی شیئر کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کے جب مجھے میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے اپنے سارے فیس بک میں شیئر کیا ہے، ہم یہ کریں۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، اللہ چن لیتا ہے لوگوں کو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے، اور تم پر دین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیسے تھام لیں گے؟ اس قرآن کے ذریعے، اور وہی تمہارا ولی ہے، وہی تمہارا مالک ہے۔ بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ الحمدللہ۔